اب وہ آپ کی بات آ گئی، لیکن اب شبلی فراز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، تو آئین میں ترمیم کے لیے پھر آپ ان سے بات کریں کہ آئیے اسمبلی میں چلیں، سینٹ میں دیکھیں، بیٹھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ احسن اقبال صاحب نے اداروں کی بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس ادارے کو خود مختار ہونا چاہیے، اس ادارے کے پاس اس کی ایک انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے اور ہے۔ اب جو احسن اقبال صاحب جو پرابلی کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ادارے وہ صرف اس کو مانتے ہیں جب وقت پہ ضرورت پڑے، جب ان کے استعمال میں وہ ہو۔ دوسری بات یہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارے ان کو یہ مانتے ہیں جن کے فیصلے ان کے حق میں ہوں، چاہے وہ مقدمات ہوں تو جج ان کو اپنی مرضی کے چاہیے کہ اگر ان کے فیور میں آ گیا تو اچھا جج ہے، ورنہ وہ غلط جج ہے۔ اگر میڈیا ان کو نہ دکھائے یا جس طریقے سے یہ چاہتے ہیں جس میں کہ ان کو بس دکھایا جائے کہ جی دنیا میں جو سب سے بہترین کام ہوا ہے وہ انہوں نے کیا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، ادروائز وہ غلط ہیں، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح الیکشن بھی، تو یہ جو ایک رویہ ہے ان کا کہ جس میں کہ یہ چیزوں کو صرف ان چیزوں کو یہ مانتے ہیں جس میں کہ بینیفیشری یہ ہوں، ایسا تو ہوتا نہیں ہے، ایسا ممکن ہے نہیں۔ ماضی میں ایک سسٹم تھا جس میں کہ یہ آپس میں باریاں لیتے تھے، پیپلز پارٹی والے اور نون والے، اور ایک دوسرے کو ساتھ میں راستہ بھی دیتے تھے، ایک دوسرے کو بلیک میل بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف کیسز بھی بنائے۔ اب ایسی سچویشن میں جہاں کہ ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ کون سی حکومت ہے جو نہیں چاہے گی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو؟ ظاہر ہے کیونکہ ہم نے ریفارمز کرنے ہیں، ہم نے ملک کو آگے لے جانا ہے۔ لیکن اگر ایک ہاؤس جس کی کہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے جو کہ پیورلی قانونی نکات کے مطابق ہوگی، یہ نہیں ہے کہ جو آج احسن اقبال صاحب نے یا شبلی فراز نے یا بلوچ صاحب نے کہہ دیا وہ ہوگا، کیونکہ ہم ان میں سے ہم کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ سب پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون سی آرٹیکل کو استعمال کرنا ہے؟ اگر تو آپ اپنی پسند کے لیے دیکھنا کوئی آرٹیکل چوز کرنا چاہتے ہیں آئسولیشن میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا جو ہولسٹیکلی، اسی لیے ہمارے ہاں کیبنٹ میں کل یہ ڈسکس بھی ہوا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم انڈر آرٹیکل 186 ہم سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں۔ 186 بالکل، اس کے تحت ہم جا سکتے ہیں، ان سے ہم ایڈوائس لے سکتے ہیں، گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح آج کہا ہے اور جس طرح کی یہ آرٹیکل 226 ہے، 224 سوری، یہ الاؤ کرتا ہے، تو اگر قانون کے مطابق یہ چیز ہو رہی ہے تو اس میں کس کو کیا اچھا اعتراض ہو ایک سکتا سوال ہے، چلے یہ تو ہو گیا، یہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ میں الیکشن، اس کی آپ کیوں اس حمایت کی کر رہے دیکھیں ہیں؟ جی ہم کیوں حمایت کرتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 کے الیکشن میں سینٹ کے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کوئی 21 ممبران کو نکال دیا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ بلوچ صاحب نے تو اس کی جو صرف جو پازیٹیو باتیں وہ کی ہیں، لیکن جو اس کی نیگیٹو باتیں وہ نہیں کی ہیں۔ ان کو پتہ ہے، اچھا ان کے صوبے میں، میرے صوبے میں اور کئی صوبوں میں یہ جو خرید و فروغ جو کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے ممبران کی، اس کو، اور یہ اس وقت سے ہی پرائم منسٹر نے ذہن بنا لیا تھا، یہ نہیں ہے کہ یہ آج کی بات ہے، یہ اس وقت ہی انہوں نے ذہن بنا لیا تھا، اور ہماری پارٹی میٹنگز میں اس پہ بڑی ڈسکشنز ہوئیں، اس کے ہر پہلو کو دیکھا گیا۔ الیکٹورل ریفارم جس کی بات یہ کمیٹی آف دا ہول میں ہوئی تھی، اس میں مختلف آراء آئی تھیں، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ جو خرید و فروخت ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے۔ اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، بینگ اے حکومت فرق کیا ہے؟ اگر تو ہم اپوزیشن میں ہوتے تو ہمیں یہ ڈر ہوتا کہ چونکہ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ اس کا ناجائز استعمال کر سکتی ہے، تو ہم تو خود سرنڈر کر رہے ہیں اس آپشن کو، جس میں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ آزادانہ طور پہ، بیکاز آپ کے بھی لوگ ہیں، آپ کے بھی لوگ بک سکتے ہیں، ہمارے بھی بک سکتے ہیں، کسی کی بھی بک سکتے ہیں۔